آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی شاید سب سے حیرت انگیز سروائیول سٹوری کی۔ یہ کہانی ہے سر ارنسٹ شیکلٹن کی، اس مہم کی جو یوں تو ناکام ہو گئی، لیکن پھر بھی انسانی ہمت اور لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال بنی جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ سفر کے بالکل شروع میں ہی عملے کے ایک ممبر ٹام میکلوڈ نے اپنے ساتھی سے کچھ ایسا کہا جو آگے آنے والے خطرات کا جیسے ایک اشارہ تھا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی گھر واپس جا پائیں گے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 1914 میں۔ سر ارنسٹ شیکلٹن نے ایک بہت بڑا، ایک جرأت مندانہ مقصد اپنے سامنے رکھا، ایک ایسا کام جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا: انٹارکٹیکا براعظم کو پیدل پار کرنا۔ ان کا پلان بڑا سیدھا لیکن انتہائی مشکل تھا۔ 3 سٹیپس تھے۔ پہلا، اپنے جہاز انڈیورنس کو خطرناک ویڈل سمندر سے گزارنا۔ دوسرا، ساحل پر اتر کر 2900 کلومیٹر کا لمبا پیدل سفر شروع کرنا۔ اور آخر میں صرف 120 دنوں کے اندر اندر قطب جنوبی کو پار کر کے راز سمندر تک پہنچنا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ عظیم منصوبہ نہ صرف بری طرح ناکام ہونے والا تھا، بلکہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی جنگ میں بدلنے والا تھا۔ اور دیکھیں، مشکلات کا آغاز تو فوراً ہی ہو گیا۔ انڈیورنس جہاز جیسے ہی ویڈل سمندر کی گھنی برف میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ برف کا سمندر نہیں، بلکہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ جہاز کی قسمت کا فیصلہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دسمبر 1914 میں یہ جہاز برف میں داخل ہوا اور صرف 1 مہینے بعد جنوری تک یہ برف میں ایسا پھنسا کہ جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ پھر اگلے 9 مہینوں تک برف کا دباؤ اسے آہستہ آہستہ کچلتا رہا، اور پھر نومبر 1915 میں انڈیورنس ہمیشہ کے لیے برف کے نیچے ڈوب گیا۔ تو اب وہ ایک برف کے قید خانے میں تھے۔ جہاز اپنی منزل سے صرف 60 میل دور پھنس گیا تھا۔ سردیاں آئیں تو 24 گھنٹے کا اندھیرا چھا گیا۔ ٹیمپریچر -50 ڈگری سے بھی نیچے گر گیا۔ سوچیں ذرا، کیسی سردی ہوگی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جس برف کے تودے پر وہ پھنسے تھے، وہ انہیں زمین کے قریب نہیں بلکہ اور دور کھلے سمندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ جہاز کے ڈوبنے کے بعد عملے کے لیے ایک بالکل نئی حقیقت شروع ہوئی۔ وہ ایک جمے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ برف کے ایک تیرتے ہوئے ٹکڑے پر پھنسے ہوئے تھے، اور باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس تیرتی ہوئی برف کو ایک نام دیا: اوشن کیمپ۔ یہی اب ان کا نیا گھر تھا۔ کہاں ایک مضبوط جدید جہاز اور کہاں برف کا یہ نازک سا غیر یقینی ٹکڑا۔ ایسے مایوس کن حالات میں شیکلٹن کی لیڈرشپ ہی امید کی واحد کرن تھی۔ انہوں نے فوراً نظم و ضبط قائم کیا، سب کو روز کے کام سونپے تاکہ ایک روٹین بنی رہے۔ کھانے کا راشن سخت کر دیا، یہاں تک کہ ہر شخص کو اپنا ذاتی سامان صرف 2 پاؤنڈ تک محدود کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے خود مثال قائم کی، اپنے قیمتی سونے کے سکے اور بائبل تک وہیں چھوڑ دیے۔ ان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹیم کو متحد رکھنا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے عملہ سیل اور پینگوئن کا شکار کرتا تھا، اور پینے کا پانی، اس کے لیے وہ برف کو اپنے جسموں سے لگا کر پگھلاتے تھے تاکہ پانی کے چند گھونٹ ہی مل سکیں۔ تقریباً 500 دن تک برف پر رہنے کے بعد ان کا یہ آخری سہارا بھی ٹوٹنے لگا۔ جس برف کے تودے پر وہ رہ رہے تھے وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اب ان کے پاس کھلے ٹھنڈے سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر اترنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بقا کی جنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ اب شروع ہو رہا تھا۔ کئی دن کے خوفناک سمندری سفر کے بعد آخرکار تمام 28 آدمیوں نے ایک ویران جزیرے ایلیفنٹ آئلینڈ پر قدم رکھا۔ سوچیں، مہینوں بعد انہوں نے پہلی بار ٹھوس زمین کو چھوا تھا، لیکن یہ خوشی بھی ادھوری تھی۔ وہ محفوظ تو تھے، مگر اب بھی تہذیب سے سینکڑوں میل دور تھے، دنیا کے لیے مکمل طور پر گمشدہ۔ اب یہاں شیکلٹن کو ایک ناممکن فیصلہ کرنا تھا۔ قریب کی منزلیں جیسے کیپ ہارن اور فاکلینڈ آئلینڈز دنیا کے سب سے خطرناک سمندر ڈریک پیسج کے پار تھیں، تو انہوں نے سب سے دور کی منزل چنی، ساؤتھ جارجیا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، ایک جوا تھا، لیکن تیز ہوائیں شاید ان کا ساتھ دیتی، اور یہی ان کی واحد امید تھی۔
तो शैकलटन ने 5 साथियों को साथ लिया और एक छोटी सी 7 मीटर की लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े। पीछे 22 लोग रह गए जो बस इंतजार कर सकते थे कि मदद आएगी। और इस तरह रेस्क्यू मिशन का आखिरी और सबसे नामुमकिन मरहला शुरू हुआ। वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। समंदर से तो वो बच निकले, लेकिन साउथ जॉर्जिया के गलत साइड पर पहुंचे। अब एक और मुश्किल इंतखाब था, या तो अपनी टूटी हुई कश्ती में जजीरे के गिर्द मजीद 130 मील का सफ़र करें, या फिर 29 मील पैदल चलकर एक नामालूम पहाड़ी और बर्फानी इलाके को पार करें। शैकलटन और उनके 2 साथियों ने पैदल जाने का फैसला किया। उन्होंने यह खतरनाक रास्ता बगैर रुके सिर्फ 36 घंटों में पार कर लिया। तारीख में वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। और इस दौरान एलिफेंट आइलैंड पर वो बाकी 22 लोग फ्रैंक वाइल्ड की क़यादत में मज़ीद 4 महीने इंतज़ार करते रहे। और वाइल्ड हर सुबह उनसे सिर्फ एक बात कहते, अपना सामान बांध लो, बॉस आज आ सकते हैं। ये उम्मीद ही थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। शैकलटन की वापसी के साथ ये कहानी अपने मौजज़ाती अंजाम तक पहुंची, लेकिन इस मुहिम की जो मिरास है वो आज भी जिंदा है। 2 साल पहले 28 लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था, और 2 साल की नाकाबिले यकीन मुश्किलात के बाद वो तमाम के तमाम 28 लोग जिंदा घर वापस आए। शैकलटन अपना जहाज हार गए, अपना मिशन पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने वो चीज़ बचा ली जो सबसे कीमती थी, अपने तमाम साथियों की जिंदगियां। इस मुहिम की मिरास आज भी कायम है। एंडोरेंस जहाज का मलबा अभी हाल ही में 2022 में समंदर में 10,000 फुट की गहराई से मिला। इस मुहिम को आज लीडरशिप और हिम्मत की एक बेहतरीन मिसाल माना जाता है, और खुद शैकलटन को साउथ जॉर्जिया जजीरे पर दफनाया गया, वही जगह जो उनकी सबसे बड़ी जीत की गवाह है। तो आखिर में ये एक अहम सवाल छोड़ जाती है, कामयाबी का असल मतलब क्या है? अपने मकसद को हासिल करना या हर एक को बहिफाजत वापस लाना? इस सवाल के साथ ये कहानी नाकामी को एक अजीम इंसानी कामयाबी में बदल देती है।